اب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جناب یہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ، جناب ہوتا رہے گا۔ کہ اگر ہم پیچھے چلے جائیں، سورہ کہف جو ہے وہ تاریخ میں نہیں ہے، وہ مذمت کے اندر ہے، مگر اس نے بھی نتیجے کی خوشی میں انگلی کا اشارہ سمجھیا کو کیا، سمجھیا کو کیا کہ جہاں میں نے تجھے ادا کیا، ہمیشہ تو بندہ نہیں رہ سکتا، مرنا بھی ہے، مر گیا، قبر میں گیا، پوچھا، اور بخاری کے اندر موجود ہے حضرت عباس صاحب کے اندر، تو آپ نے پوچھا بتا بھائی میرے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ کہا کہ میں جب سے گیا ہوں عذاب کے اندر مبتلا ہوں، مگر جب پیر کی رات آتی ہے، پیر کا دن آتا ہے، جس انگلی سے میں نے اشارہ لمبی کو آزاد کرنے کا کیا تھا، اس سے دودھ یا پانی شہد آتا ہے، تو ہفتے کی ٹھکائی جو ہے، تکان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ خود ہی کسی کے اوپر فیصلہ فرمائیں، کافر کو پیدا ہو سکتا ہے، تو یہاں تک آپ جشن میرے سے پوچھیں، مجھے میری خوشی کمال، اس کو آپ نے کمال بکمال بنا دیا۔ آپ تو دیگیں پکائیں گے، چاول کھلائیں گے، بزرگ ایسے ایسے میلاد منانے والے جنہوں نے چندے تقسیم کر دیے، اور افسردہ ہے، مگر رات کو آنکھ کو لگی ہے اللہ کے محبوب کا دیدار، جب دیدار ہوا سرکار نے کہا کہ بیٹے ہم پریشان ہو، تیرا نذرانہ میری بارگاہ میں، اگر جننے قبول ہو سکتے ہیں تو دیگے نہیں قبول ہو سکتے، اتنا اہتمام انسلام نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہم کہتے ہیں 15ویں صدی میں اگر کتب کو اٹھایا جائے، ساتھ تشریف کرتا ہے، تو میں اول آقا علیہ السلام سے 1000 سال پہلے آیا، 1000 سال بولو جانتے ہیں، ناشتہ ننگی کا منگی بنتا ہے، مگر بولو تو دیکھا کہ قطب اول جو ہے 1000 سال پہلے میرے نبی سے آیا، کعبہ شریف کو گرانے کا ارادہ کیا، اللہ نے اس کا محافظ تو وہ ہے، کبھی ابابیلیں بھیجتے، کبھی بیماریاں بھیجتے، 300 علماء تھے، اور انہوں نے جب دیکھا کہ ایسی بڑائی بیماری، جب بڑائی بیماری اس کے جسم سے نکلنے لگی تو برداشت نہ ہو سکتی تھی، مگر اس کو بڑے عالم دین نے پوچھا کہیں پہ بدنیتی کعبے کو گرانے کی تو نہیں ہے؟ کہا ہے، کہا توبہ کر، ابھی اللہ کریم تجھے شفا عطا، توبہ کی، شفا ہو گئی، آگے سفر شروع کیا اور مدینہ المنورہ کی زمین کے اندر قدم رکھے، قافلہ پورا تھا، علماء تھے، اب چلنے کا وقت آیا تو علماء نے آگے جانے سے انکار کر دیا، کہا کیوں؟ کہا اس لیے آخر الزمان نبی نے تشریف لانی، اب اس محبوب کی آمد پہ بیٹھے گے، اب دیکھیں تم اول میں کلمہ تو نہیں پڑا، دیکھا تو نہیں تھا، مگر دن دیکھے سودا کیا، قانونی آباد کر دی، لوگوں کو ٹھہرانے کا انتظام کر دیا، یہ سارا سودا کیا تھا؟ یہ دن دیکھے تھا۔ ہارون رشید اور زبیدہ کا بھی یہی معاملہ ہے نا کہ دن دیکھے آقا کی رات، اور اس مجنون کو دیکھ کر کہتے ہیں بابا کیا کر رہے؟ کہا جنت میں محل بنا رہا، مگر ہارون رشید جیسا سمجھدار کہتا ہے کہ یہ کیا کرے گا، یہ درویش جنت یہاں
اور مٹی کے گھروں پہ کہا تو زبیدہ نے 10 دینار دینا، اس نے گرا دیا، کہا کہ تم جنت کی مالک ہے، تیرے حلال ہو گیا، رجسٹری انتقال ہو گیا۔ اب رات آئی، مذاق کرنے والا ہارون رشید پریشان ہو گیا کہ جنت ہے، جنت کے دروازے میں لکھا ہے زبیدہ ہارون رشید، مگر فرشتوں نے پکڑ لیا، میں پیچھے آ کہ یہ تیرا مقام، یہ جنت کا محل تیرا نہیں ہے، یہ ہے اسی کا کہ جس نے خرچ کیا۔ تو جب انہوں نے جھٹکا دیا، آنکھ کھل گئی، اب انتظار کرنے لگا کہ زبیدہ اٹھے اور اسی بابے کے پاس گیا۔ وقت ہوا، پہنچے، سلام دعا ہوئی، بابا جی کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت میں محل، کہا بیچنا ہے؟ کہا ہاں۔ کتنے کا؟ 10,000 دینار کا۔ کہنے لگا یہ تو پاکستان تو ہے نہیں کہ یہ راتوں رات اتنی مہنگائی آ گئی۔ 10 دینار کہا، 10,000 دینار کہا۔ کہا بھائی اس نے پھر دے کے سودا کیا ہے اور تم دیکھ کر آیا ہے کہ لوگوں آپ کی محبت اللہ سلامت رکھے، تینوں کے ساتھ وابستہ رہے کہ جنہوں نے ایسی نعمت سے تمہیں مالا مال کیا ہے، مگر ان دیکھے یقین رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے۔ جب ایمان یقین ہوگا تو انشاءاللہ کہ آپ کی دین دنیا بہتر ہوگی۔ تو مدینے کے اندر بستی بسا کے اس نے خط لکھا، کیا لکھا کہ آقا میں آپ کا پہلا چاہنے والا، پہلا امتی بننا چاہتا ہوں، قبول فرما دیں، اور دوسرا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، قیامت کے دن آپ میری سفارش کرا کے جنت میں ساتھ لے جانا۔ بھائی 10,000 سال پہلے والا وہ میرے آقا سے محبت کر رہا ہے، ایک فضل، ایک رحمت اور پورا خیر مما یجمعون۔ میں نے ساری چیزیں دیکھی ہے کہ یہاں فضل آقا کا ہو رہا ہے، رحمت آقا کی ہو رہی ہے، اور اسی چیز کو کہتے ہیں کہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور مالی طور پہ ہوا خیر مما یجمعون، خرچ بھی ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو آقا کی نعلین کے سائے کے نیچے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جھگڑ پڑتے، تلواریں نکلاتی، سال ہر سال لڑائیاں شروع ہو جاتی۔ اور سب سے بڑی بات، جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے، مگر اللہ کے حبیب علیہ السلام جب آئے تو رب تعالیٰ نے سب سے پہلے اس سال کے اندر جس گھر کے اندر بچہ پیدا ہونا تھا، ولادت ہونی تھی، رب تعالیٰ نے بیٹے عطا کیے۔ میرے محبوب کی آمد کا سال ہے کہ کسی گھر میں بچی پیدا ہو تو سب ماتم نہ بچ جائے۔ اس دور کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ محبت کر کے فرمایا فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا۔ جس دور کے اندر لوگ، جس گھر کے اندر بچی پیدا ہوتی سب پہ ماتم بھی کرتا، اس دور کے اندر آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ جس گھر کے اندر جس باپ یا بھائی دو بچیوں کی، دو بیٹیوں کی یا دو بہنوں کی اچھے طریقے کے ساتھ پرورش کرے، اور جب وہ شادی کی عمر کو پہنچ جائیں تو نکاح کر کے اچھے طریقے کے ساتھ رخصت کرتے، پر میں اب وہ کل قیامت والے دن ایک ہی لگے۔ اب وہیں پر آقا علیہ السلام کے ایک صحابی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو رب تعالیٰ نے دی ایک بیٹی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ کیا وہ بھی جنت میں جائے گا آپ کے ساتھ؟ یعنی ایک دور وہ تھا کہ لوگ اپنی بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے، مگر وہ لوگ بھی پوچھ
یا رسول اللہ مجھے تو دیے ہیں میرا کیا بنے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو بھی اسی کے ساتھ اس کی ایک بیٹی ہے اس سے اچھے طریقے سے پرورش کرے، فرمایا وہ بھی کل قیامت والے میرے ساتھ۔ ایک اور صحابی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ جو شخص دعا مانگتا ہے رب تعالیٰ مجھے بیٹی عطا کرے مگر رب تعالیٰ اس کو بیٹی عطا نہیں کرتا، فرمایا جس کا کوئی نہیں اس کا میں کم نہیں بنا۔ پھر سور کے در لوگ اپنی عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے، باندھی سمجھتے تھے، مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اس سلوک کے ساتھ رہتا۔ حضور اسلام کی بارگاہ میں پیش کرنا، اس میں بدعت کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ شرک کی بات کہاں سے آ گئی؟ بن نبی کی ولادت پر سلام کو اللہ خود بھیجتا ہے، اور پھر جن کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ حضور اسلام کا میلاد و وصال ایک دن ہے تو وصال منائیں یا میلاد منائیں، اللہ نے یہ معاملہ بھی حل فرما دیا، فرمایا کہ ہم تو نبی کے میلاد پر بھی سلام کہتے ہیں، وصال پر بھی سلام کہتے ہیں۔ سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت، جس دن نبی وصال فرمائے اس دن بھی ان پر سلام ہو۔ اور پھر بڑی عام بات یہ ہے کہ اہل عشق و محبت جو ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، وہ تو یہ جانتے ہیں کہ ہم نبی کے میلاد پر بھی سلام کہیں، ان کے وصال پر بھی سلام کہیں، کل جب قیامت والے دن نبی زندہ اٹھائے جائیں گے پھر سلام کہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تینوں عالموں کا اللہ سلام بھیج رہا ہے، اور پھر اگر یہ اللہ کی سنت ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، اور پھر اس سنت کو انبیاء نے بھی جاری رکھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ سلام بھیج رہا ہے، ایک یہ سنت اور یہ طریقہ، یہ ثبوت مل گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی بھی اپنی ولادت کے دن اپنے اوپر سلام بھیجتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت اللہ نے کلام فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وَلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، مجھ عیسیٰ پر میرے میلاد کے دن سلام ہو، اور جس دن میں وصال فرماؤں گا اس دن سلام ہو، اور جب زندہ قیامت والے سے اٹھایا جاؤں گا تب بھی سلام ہو۔ جو محشر بابا ہوگی وہ بھی اصل میں سارے جوانے ذات مصطفیٰ پر سلام پڑھنے کے لیے جمع ہو، یہاں بھی سلام، وصال پر بھی سلام، بعد موت میں بھی سلام، اور پھر حشر کا سارا جو جلسہ ہے وہ بھی اصل میں بارگاہ مصطفیٰ میں سلام عرض کرنے کے لیے۔ تو سامعین گرامی کا حضور علیہ السلام کا میلاد اللہ رب العزت نے کس انداز سے بیان فرمایا ہے، نبیوں کے میلاد پر سلام کی بات کی ہے، اور آقا دو جہاں سرور کون و مقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد پر اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھاتا ہے، فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، اللہ فرماتا ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں شہر مکہ کی، کس لیے اے معبود آپ اس میں تشریف فرما ہیں۔ اللہ رب العزت کو آقا علیہ السلام کے مولد کی قسمیں کھاتا ہے، اور پھر فرمایا کہ آپ کے جو والد ہیں، والد اول ہو، والد وسط ہو، والد آخر ہو، سب کی اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھایا فرما، اور وما ولد جو پیدا ہوا ہے جس کی ولادت ہوئی ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتا ہے۔ سامعین گرامی کا اللہ رب العزت نے
نبیوں کا میلاد کو قرآن میں بیان کر دیا اور یہ بات بتا دی ہے کہ سلام کی اہمیت کیا ہے، اور نبی کے میلاد پر سلام، اس کے وصال پر سلام، بعث پر سلام، لیکن حضور سرور کل مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت سارے انبیاء سے بڑا ہے، افضل الرسل ہیں، افضل البشر ہیں۔ شامعین گرامی یہاں تو متعین فرمائے اوقات، ایام، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ نے درود و سلام کی جو بات کی ہے اس کا تو کوئی زمانہ ہی متعین نہیں فرمایا۔ آج یہاں آپ کی حاضری آستانہ عالیہ پر یہ دو چیزوں کا مظہر ہے کہ آپ میلاد بھی آقا کا مناتے ہیں، اور جب پیر و مرشد کی بارگاہ سے مہر لگواتے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ میلاد مناتے رہو، رشد یہ ملتا ہے کہ اس کے بعد کبھی بھی گمراہی تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ میلاد منانا اور مرشد کی بارگاہ میں منانا یہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ آج آپ یہاں پر حاضری دے رہے ہیں اور سجادہ نشین مخدوم العلماء والمشائخ، نہایت واجب التکریم، قابل صد احترام جناب مکرم صاحبزادہ والا شان حضرت بہاول ایوبی چشتی، آپ وہ عظیم مسند سنبھالے ہوئے ہیں جہاں سے آج بھی روحانی فیض و برکات جاری ہیں، اور آپ کے ہی برادر مکرم جناب صاحبزادہ والا شان نہایت ہی قابل احترام جناب صاحبزادہ علی احمد صابر ایوبی صاحب زیدہ مجدہ، آپ بھی موجود ہیں اور مناظر اسلام بھی تشریف فرما ہے۔ علماء ذی وقار کی آپ زیارت بھی کر رہے ہیں، بیان بھی سن رہے ہیں۔ آئیے ذرا ہم بھی حضور کی بارگاہ میں میلاد کی صورت میں حاضری لگوائیں، بس چند لمحات آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا مومنوں پر کہ ان کو اپنا شان والا رسول عطا کر دیا۔ پابندی نہیں ہے نہ صاحبزادگان کی طرف سے نہ کسی اور کی طرف سے، جہاں بات دل کو لگے وہاں ضرور خوش ہو کے کہنا ہے سبحان اللہ۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنا نبی دیا، احسان جزلایا، اپنا نبی دیا، احسان جزلایا، بے شمار نعمتیں دی، لیکن ہم کہتے ہیں وہ نعمتیں عطا بھی کی ہیں اور وہ بھی عطا کر کے اللہ احسانات جتلاتا رہا۔ یہ نہیں کہ حضور کو دے کے احسان جتلایا اور باقی کسی کا نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، قرآن پاک کے خلاف ہے یہ مسئلہ۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں اور ان نعمتوں کو عطا کر کے بھی اللہ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر اپنے احسانات کا مختلف انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ پہلے تو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کی کوئی بھی نعمت معمولی نہیں ہوتی، اللہ نعمت بھی دیتا ہے، اس کا تذکرہ بھی کرتا ہے، اس کا احسان بھی کرتا ہے۔ میں ایک دو آیات حصول برکت کے لیے اپنی بات کی تائید میں پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلی امتوں میں دیکھیے قرآن مجید میں خصوصاً پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر فرما رہا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو۔ یہ احسان ہی جتلا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، یعنی جتنی بھی انعمت علیکم میں نے تم پہ انعام کیا، یہ نعمتوں کا احسان جتلا رہا ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے خود فرمایا، انا یوسف و ھذا اخی، میں یوسف اور یہ میرا بھائی، من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کر دیا ہے۔ یہ مننا کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اظہار کیا کہ ہم بھائیوں کا مل جانا بھی کہ اللہ کا احسان ہے۔ تو یہ بھی احسان اللہ نے قرآن کے اندر ذکر فرما دیا۔ بلکہ اگر مجموعی طور پر پوری بات کر لیں تو آپ سورہ الرحمن شریف پڑھتے جائیں، اللہ ایک ایک نعمت دے کر ہر نعمت کے بعد تاکیدن فرما رہا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے، اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ سارے جملے اللہ احسان ہی تو جتلا رہا ہے اور کیا کرنا ہے۔ اب یہ
एहसान नहीं जतलाया और हुजूर को भेजा तो एहसान जतलाया नहीं। मेरे अजीज ऐसी बात नहीं है। हर नेमत का एहसान अल्लाह ने मुख्तलिफ रंग में मुख्तलिफ अंदाज में जतलाया। लेकिन अब आप मुझे पकड़ लेंगे कि जनाब अल्लाह ने उधर इतनी नेमतें दी, हर नेमत पे एहसान जतलाया, और हुजूर भी अता किए तो इन पे भी एहसान जतलाया। तो फर्क क्या रहा उन नेमतों में और हुजूर में? जब सबका एहसान जतला दिया तो आइए उलमा व मशाइख की बारगाह में हाजिरी दें, ये मसला आपको वाज़ेह हो जाएगा। उन नेमतों को दे के भी एहसान किया और हुजूर भी अता करके एहसान किया। फर्क समझना है तो कैसे? अल्लाह ने नेमतें दी हैं, लेकिन उसूल ये है कि कोई नेमत अल्लाह ताला अता करता है, वो वक्त पर नेमत होती है, लेकिन किसी वक्त में वही नेमत मुसीबत बन जाती है। कोई नेमतें अल्लाह अता करता है, लेकिन हालात और वक्त जब पर्दा खाते हैं तो वो नेमत मुसीबत भी बन जाया करती है। वो नेमत है, मसलन आप देखिए, हम ये समझते हैं अल्लाह ताला ने औलाद अता की, बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन वही बेटा जब बड़ा होकर बदमाश और डाकू बन जाए, वो वालिदैन की बदनामी और तस्लीम का बायस बनता है। की तो नेमत, लेकिन अब मुसीबत बन गई। आपके पास दौलत अल्लाह की नेमत है, आप बैठे हुए हैं, डाकू आ गए, उन्होंने गन पॉइंट पे कहा पैसा निकाल दो, आपने नहीं दिया, उन्होंने शूट कर दिया। की तो नेमत, लेकिन अब वो आपके लिए मुसीबत बन गई। इसी तरह अल्लाह हाज़र के यहाँ हम देखते हैं, ये हाथ और पाँव, ये सब कुछ तुम्हारे पास अल्लाह की नेमत है, लेकिन जब कयामत का दिन होगा तो उस वक्त यही तेरी नेमतें तेरे लिए मुसीबत भी बन सकती है। कि जब खाली के अज़ो समा के दरबार में ये तेरे हाथ बोलेंगे, वतुकल्लिमुना ऐदीहिम, तेरे हाथ गुफ्तगू कर रहे होंगे, तेरे पाँव तेरी गुनाहों की गवाही दे रहे होंगे। तो आज बहुत बड़ी नेमत, लेकिन कल कयामत को तेरे लिए मुसीबत। आज तेरे कदम तेरे लिए नेमत, गलत उठाए कयामत को तेरे लिए मुसीबत बन गए। तेरी आंखें आज अल्लाह की नेमत, लेकिन गलत इस्तेमाल किया कयामत को मुसीबत बन गई। यानी उसूल ये हुआ कि जरूरी नहीं कि हर नेमत हमेशा नेमत रहे। ये तेरी औलाद, तेरे वालिदैन, तेरे बहन भाई, तेरे दोस्त अल्लाह की नेमत, लेकिन यौम यफिर्रुल मर्अु मिन अखीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। अल्लाह फरमाता है कयामत को ये तेरे वालिदैन भी तुझसे भागेंगे, तेरी औलाद भी भागेगी, तेरे भाई बहन भी भागेंगे, तेरे दोस्त भी तुझसे भागेंगे। आज जिन पे नाज और फख्र करता है ये आज की नेमत, लेकिन कयामत को मुसीबत बन सकते हैं। तो उसूल सामने ये आया, अल्लाह फिर मसला क्या हुआ? ये नेमतें दे के भी एहसान जतलाया और ये नेमतें मुस्तफा अता करके भी एहसान जतलाया।